اللہ تعالیٰ کسی سے مشورے لیتے ہیں جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ درود سلام رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نہ کوئی مجازی نبی، نہ ہی کوئی حقیقی نبی، اور نہ ہی کوئی مجازی رسول، اور نہ ہی کوئی حقیقی رسول آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے زبان مبارک سے جو کلمات ادا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو پورا فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حلقہ لگا کر بیٹھا کرتی تھی، اور ایسے صحابہ تھے کہ جو کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کوئی لفظ نکلے، کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، کسی بھی قسم کا کوئی حکم ہو، چھوٹنے نہ پائے، بلکہ اس کو قلم بند کر دیتے تھے اور اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا غیر معمولی سامان پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشروا وبشروا من وراءکم انہ من شہد لا الہ الا اللہ صدقا بها دخل الجنہ۔ فرمایا خوشخبری سنا دو لوگوں کو جو بعد والے لوگ ہیں، جس نے کلمہ طیبہ کی گواہی دے دی بڑے سچے دل کے ساتھ، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی، من وراءکم، جو تمہارے بعد کے جو لوگ ہیں ان کو یہ خوشخبری سنا دو۔ آج میری زبان سے یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ آپ کو سنوا رہے ہیں۔ یہ بڑا عظیم سلسلہ ہے محدثین کی جماعت کا، حدیث کی خدمت کا، یہ بڑا ہی عظیم سلسلہ ہے۔ یہ سارے یہ جتنے بھی شاگرد ہیں یہ سب مل ملا کر ہوتے ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں نا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہو تلمیذ امام البخاری رحمہ اللہ، امام مسلم شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے، امام مالک شاگرد ہیں امام نافعی کے، امام نافعی شاگرد ہیں امام ابو اعرج کے، امام اعرج رحمہ اللہ شاگرد ہیں سیدنا ابو ہریرہ کے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ پوری سندیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آج اس امت کے اندر ہزاروں فتنے نمودار ہو چکے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تھا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو اگر مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا اور اپنے دین کو دنیا کی عوض بیچ دے گا۔ آج وہ معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ آج علمی اعتبار سے لوگوں کا ذوق اور علم کو سیکھنے کا آج لوگوں کے اندر اتنا بخل پیدا ہو چکا ہے کہ آج استاد کے آگے علم نہیں حاصل کیا جاتا، بلکہ آج دین کا علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یوٹیوب پر اور فیس بک پر آنے والا بندہ اس کی علمی نوعیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں ہیں۔ آپ نے ایک علامات صغریٰ بتائی ہیں کہ قیامت سے آنے والی چھوٹی چھوٹی پیشن گوئیاں، اور ایک آپ نے بتایا علامات کبریٰ، بڑی بڑی پیشن گوئیاں۔ چھوٹی پیشن گوئیوں میں جو بڑی پیشن گوئی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمس العلم عند الاصاغر، فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بے دین لوگوں سے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ آج بے دین لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج دنیا دار لوگوں سے علم کو حاصل نہیں کیا جا رہا؟ مجھے کوئی مسئلہ ہے بھائی، میں یہ کروں کہ نہ کروں، میں نے فوراً یوٹیوب کھولا اور یوٹیوب کے اندر وہ مسئلہ لکھ دیا۔ اب یوٹیوب پہ کوئی بھی بندہ آ کر مجھے کوئی مسئلے کا جواب دے رہا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھ رہا
کہ اس بندے کا عقیدہ کیا ہے، اس بندے کا منہج کیا ہے، کیا وہ بندہ فتنہ تو نہیں ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرے لیے فلیکسیبلٹی پیدا کر رہا ہے، وہ میرے مسئلے میں وہ سہولت پیدا کر رہا ہے، تو بس اس کو فوراً میں نے ایکسیپٹنس دے دینا ہے، قبول کر لینا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج امت مسلمہ کے اندر انکار حدیث، تقدیر کا انکار، اللہ کے وجود کا انکار، قرآن مجید کی آیات کی معجزات کا انکار، اللہ تعالیٰ کے معاملات کا انکار، اس کی نشانیوں کا انکار، یہ آج امت کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ، بلکہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، کنگن پور کے اندر، کنگن پور ہے پنجاب میں، وہاں ایک میرا پروگرام تھا حدیث کے دفاع پر۔ اتفاق سے بات پر بات نکلی، ایک بندے نے کہا آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ میں نے کہا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے۔ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں نہیں مانتا اللہ تعالیٰ ہے۔ مسجد کے اندر موجود ہے، مسجد کے اندر موجود ہے، سنیے گا، اور کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ یقین جانیں ہمارے ممبروں پر الحاد کے خلاف بہت کم بولا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر اللہ کے وجود کے اوپر اور عقل پرستوں کے خلاف بہت کم بات ہوتی ہے۔ اس نے مجھے کہا آپ ثابت کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ میں نے کہا میرا ایک سوال کا جواب دے دیجئے، میں آپ کے جواب انشاءاللہ اسی کے اندر آپ کا جواب ہوگا۔ میں نے پوچھا آپ یہ بتائیے آپ خالق ہیں کہ آپ مخلوق ہیں؟ آپ کریٹر ہیں، آپ کریشن ہیں، آپ پیدا کرتے ہیں یا آپ خود پیدا ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا سوال آسان ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، مخلوق ہیں، کہ آپ خود کسی کو پیدا کرتے ہیں، خالق ہیں؟ کیونکہ پوری کائنات میں دو ہی جنس ہیں، یا تو ایک خالق ہوگا یا ایک مخلوق ہوگا، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ سوچنے کا موقع دے، 5 منٹ سوچا، کہتا ہے مخلوق ہوں۔ میں نے کہا واللہ اگر آپ مخلوق ہیں تو آپ نے اپنے خالق کے ہونے کی دلیل مہیا کر دی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، آپ کو پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو آج یہ فتنے دین اسلام کے خلاف امنڈ رہے ہیں۔ آپ لاہور کے اندر جائیے، ڈیفینس روڈ کے قریب ایک یونیورسٹی قائم ہو رہی ہے، تقریباً 5000 اسٹوڈنٹس مسلمان پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے انکار کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج تو ہمارے 12 مسائل ہی حل نہیں ہوئے، آج تک ہمارے 12 مسائل حل نہیں ہوئے، اور یہ لوگ اللہ کے وجود کے انکاری ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک شہتوت کے درخت کے نیچے، دیکھا ہے نا شہتوت کا درخت، شہتوت کے درخت کے نیچے امام مالک بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں ایک ملحد آ کر کہتا ہے امام مالک کو اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس شہتوت کے درخت سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شہتوت کے درخت کے اندر ہی اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ دیکھو اس درخت کی جڑ کو کھودو، اس کا رنگ کچھ اور ہے، اس کے تنے کا رنگ کچھ اور ہے، اوپر جو پتے ہیں، جو پتے گیلے ہیں اس کا رنگ کچھ اور ہے، اور جو پتے سوکھ چکے ہیں اس کا رنگ کچھ اور ہے، اور اس کے اندر جو شہتوت پکا ہوا شہتوت جو ہے اس کا رنگ کچھ اور ہے، اور جو کچا شہتوت ہے اس کا رنگ کچھ اور ہے۔ پکا ہوا شہتوت کھاؤ گے اس کی لذت کچھ اور ہے، کچا شہتوت کھاؤ گے اس کی لذت کچھ اور ہے۔ اگر اس شہتوت کے پتے کو بکری آ کر کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہے، گائے آ کر کھائے گی گوبر نکالے گی، اور اگر شہد کی مکھی آئے گی تو شہد میٹھا شہد نکالے گی، اور اگر اسی پتوں کو اگر ہرن آ کر کھائے اور کے امبر نکالے گی۔ امام مالک فرماتے ہیں چیز ایک ہے، چیز جو ہے وہ ایک ہے، لیکن سب کے معاملات اور سب کا رزلٹ مختلف ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز پر رزلٹ مختلف ہونا میرے رب کے وجود کی دلیل مہیا کرتا ہے، میرے رب کے وجود کی دلیل ہے۔ لیکن آج ہم عقل کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، عقل پرستی کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، ہر چیز کو عقل کے زاویے پر پہچانتے ہیں، عقل کے اندر بات آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے کہ جو حدیث کو چھوڑ دیں گے،
امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر الموسوعۃ الحدیثیہ کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا لألفین احدکم علی اریکتہ، فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس میری حدیث پہنچے گی متکئ علی اریکتہ، اپنے مسیری پر، اپنے جو ہے وہ تکیے پر ٹیک لگایا ہوا ہوگا، اور میری حدیث پیش کی جائے گی اس کو. ما نہیت عنہ، جس چیز کا ما امرت، جس چیز کا میں نے حکم دیا، یا ما نہیت عنہ، جس چیز کا میں نے منع کیا ہے، یہ میرا حکم پہنچے گا. تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ کہے گا کہ کتاب اللہ میں ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. یہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی 1400 سال پہلے کی تھی. آپ عقل سے دنگ رہ جائیں گے اللہ کے نبی کی اس پیشن گوئی پر. 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ پیشن گوئی نبی علیہ السلام کی وفات کے 1300 سال کے بعد ثابت ہوئی. عبداللہ چکڑالوی ایک بندہ انڈیا کے اندر تھا، چکڑالا ایک ویلیج ہے، وہاں پر ٹانگوں سے معذور تھا. وہاں پر یہ ایک اپنی جو ہے وہ تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا. اس کا بیٹا آ کر کہتا ہے ابا جی مجھے وراثت سے آنکھ مت کیجئے، اپنی وراثت میں میرا بھی حصہ لگا دیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے ایسے قسم کا معاملہ ہوگا، اور اپنے اولادوں کو اپنی وراثت سے مایوس نہ کرو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. عبداللہ چکڑالوی نے کیا کہا؟ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تجھے وراثت تو ملے گی نہیں، اور دوسری بات ہے کہ حدیث مت بیان کر، کیونکہ ہمارے نزدیک صرف کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کے علاوہ، قرآن کے علاوہ ہم کسی شے کو نہیں مانتے. عبداللہ چکڑالوی کا بیٹا کہتا ہے وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، وراثت دو کہ نہ دو، لیکن اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی کہ تم میں سے ایک بندہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوگا، اپنے مسیری پر بیٹھا ہوگا، اور میری حدیث آئے گی اور اس کو رد کر دے گا. کہتا ہے کہ آج 1300 سال کے بعد ابا یہ پیشن گوئی نبی علیہ السلام کی آپ پر پوری اتر گئی ہے، آپ پر پوری اتری ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ کاہن نہیں تھے. من اتى كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کاہن کے پاس آتا ہے اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے شریعت کا. نبی علیہ السلام کاہن نہیں تھے نعوذ باللہ، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ باتیں کیسی ثابت ہوئیں، کیسے پوری ہوئیں؟ آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ صغیر لوگوں سے علم کو حاصل کیا جائے گا. آج آپ دیکھ لیں ہمارے افطار ٹرانسمیشن کے اندر، دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہیں نا سحری ٹرانسمیشن ٹیلی ویژن پر، افطار ٹرانسمیشن، پورا سال ناچ گانا کرنے والیاں اور ناچ گانے کرنے والے رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے سروں پر دوپٹہ اور ٹوپیاں لگا کر، اتنا بھی خیال نہیں ہوتا کہ جو نیک لوگ آتے ہیں ٹیلی ویژن پر عورت کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. ان کی شلواریں بھی دیکھ لیجئے گا کبھی غور کر کے کہ ٹخنوں سے نیچے، ٹیلی ویژن پہ جا کر ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. وہ لوگ جو پورے سال چورن دیتے ہیں، فحاشی کو ترویج دیتے ہیں، اور رمضان میں بیٹھ کر آپ کو اور مجھے دین سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا سمجھے؟ یہ پیشن گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عقل پرست کے حوالے سے دیکھیں آپ، آج عقل پرستوں سے دین حاصل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں سر سید احمد خان کو، دیکھیں عقل پرست تھا، معجزات کا انکار کر دیا تھا اس نے، ہے. آپ دیکھیں اس طرح سے چکڑالوی کو دیکھ لیں، جیراج پوری کو دیکھ لیں، سر سید احمد خان کو دیکھیں، پرویز کو دیکھیں، ڈاکٹر اظہر اظہری کو دیکھیں، ڈاکٹر شبیر کو دیکھیں، مرزا کو دیکھیں، اسحاق جالوالی کو دیکھ لیں. کن کن کو دکھاؤں میں آپ کو؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں. غامدی صاحب کو دیکھ لیں، سارے وہ لوگ ہیں جو عقل پرست ہیں، عقل کے اوپر دین کو لاتے ہیں. ایک جگہ ایک گفتگو ہوئی، بلکہ سمجھ لیں ایک ڈیبیٹ کی صورت بن گئی. کہنے لگے میمن صاحب عقل جو ہے نا وہ دراصل دین اسلام کو پہچاننے کا ایک بہترین معیار ہے. میں نے کہا دین اسلام کو پہچاننا اسی وقت ممکن ہے کہ جب تم اپنی عقل کو اللہ کے دین کے تابع بنا دو. میں نے مثال دی، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
ذرا تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. کیا ہوئی؟ ہوا خارج ہو گئی, وضو ٹوٹ گیا. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, چاروں ائمہ متفق ہے اس مسئلے پر. اللہ اکبر. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب سے باہر نکلیں گے وضو کرنے کے لیے؟ نکلیں گے نا. اب مجھے یہ بتائیے, ایمانداری سے بتائیں, آپ وضو کرنے کے لیے کن کن اعضاء کو دھوئیں گے؟ چہرے کو, سر کا مسح کریں گے, ہاتھوں کو دھوئیں گے, پیروں کو دھوئیں گے. ایمانداری سے بتائیے, کیا آپ کا وضو ان اعضاء سے ٹوٹا ہے؟ جی, وضو ان اعضاء سے نہیں ٹوٹا نا. وضو تو آپ کے دوبر سے ٹوٹا ہے, لیکن آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, اس کو چھیڑتے بھی نہیں ہو, ان اعضاء کو دھوتے ہو جس کا کوئی قصور نہیں. فہمتم شباب ما فہمتم؟ ان اعضاء کو دھوتے ہو. شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ کے ماننے والوں, اپنی عقل کو یہاں میرے تابع کر دو تو سارا دین سمجھ میں آئے گا, اور اگر تم نے دین کو عقل کے تابع کر دیا تو تم مسلمان تو کیا, تم اللہ کا بھی انکار کر بیٹھو گے. آپ دیکھیں نا, ایک آدمی, عقل کی کیا بات کریں ہم, بہت ساری مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی مٹھائی کی دکان پر جاتا ہے. کدھر جاتا ہے؟ مٹھائی کی دکان پر. آپ بھی تو جاتے ہوں گے نا, ہے نا؟ مٹھائی کی دکان پر جائے, ایک آدمی نے کہا بھائی 1 کلو لڈو دے دو. اس مٹھائی والے نے 1 کلو لڈو پیک کر دیا, یہ لیجئے. اس نے 1 کلو لڈو لیا اور لے کر جب باہر گیا تو پھر واپس آیا, کہا کہ یہ لڈو واپس لے لو, اس 1 کلو لڈو کی جگہ پر 1 کلو گلاب جامن دے دو. اس نے کیا کیا, اس کو رکھ لیا اور 1 کلو گلاب جامن پیک کر کے دے دیا. وہ لے کے باہر نکلا, اس نے بلایا, بھائی پیسے تو دو. کہا کہ کس چیز کے پیسے دوں؟ کہا کہ اس گلاب جامن کے. کہا کہ حضرت تو یہ تو میں نے لڈو کی جگہ پر لیا ہے. تو کہا کہ لڈو کے پیسے دے دو. کہا کہ لڈو تو میں نے تمہیں واپس کر دیا, لڈو تو میں نے تمہیں واپس کر دیا ہے, کس چیز کے پیسے؟ اب عقل کہتی ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ بات بالکل غلط ہے. اس حوالے سے عزیزان گرامی, آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھیں, اس کی حجیت کو سمجھیں, کہ اس کے دفاع کے مسئلے کو سمجھیں کہ حدیث کا دفاع کیسے کرنا ہے. آج تو یہ معاملات ہو گیا ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ کے وجود کے بارے میں سمجھا رہے ہیں. بیت الحم مسجد جامع خطیب ہوں, دیکھا نا آپ نے خیام اسٹاپ پر, پچھلے سال رمضان میں ایک بندہ اعتکاف کرتا ہے. مجھے اتنا نہیں پتا تھا, جب بات ہوئی تو پتا چلتا ہے, کہتا ہے کہ میں تو اعتکاف میں آرام کرنے کے لیے آیا ہوں, ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ کو نہ ہی میں جانتا ہوں, نہ ہی میں مانتا ہوں, نہ اس کا میرے ساتھ کو لینا دینا ہے. میں نے کہا پھر اعتکاف کیوں؟ بولا اعتکاف تھوڑی کر رہا ہوں, تو پھر آرام کرنے کے لیے آیا ہوں 10 دن آرام کرنے کے لیے آیا ہوں. مسلمان گھر میں پیدا ہوا, ماں باپ مسلمان, بیوی مسلمان, لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہا ہے. ہماری بغلوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچیاں اور ہمارے بیٹے جو یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں, اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک کا معاملہ ان کے دلوں کے اندر اور دماغ میں پیدا ہو گیا ہے. 3 لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہوئی آپ کی یہ شمسی سوسائٹی میں, عثمان بن عفان مسجد کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 لڑکے تھے یونیورسٹی کے, تینوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ نہیں ہے. اب کیا کر لیں گے بتائیے؟ تو عزیزان کی قدر, بات یہ ہے کہ اس عقل کو شریعت کے تابع بنا دیں. اگر عقل کو اپنا آپ حرف آخری سمجھیں گے, عقل کو سب کچھ سمجھیں گے, تو پھر معتزلیہ, جہمیہ, قدریہ اور اس قسم کے سارے باطل فرقے جو ہے وہ پیدا ہوں گے, سارے باطل فرقے پیدا ہوں گے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ابو جہل کی ملاقات ہوئی, ابو جہل نے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھی نے کیا اعلان کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کیا اعلان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں رات کے ایک حصے میں مکے سے لے کر مسجد اقصی گئے بھی اور واپس بھی آ گئے, اور اس وقت سواری کی سہولیات کیا تھی؟ گھوڑا, خچر, گدھا یا پھر اونٹ. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کوئی شخص اگر 2200-2300 کلومیٹر کا سفر جانے کا کرتا ہے اور آنے کا کرتا ہے,
تو کیا ممکن ہے کہ گھوڑا، خچر، گدھا اور اونٹ پر وہ جائے اور واپس آ جائے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بھی جائے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سواری فرمایا کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام گھوڑے پر سواری فرمایا کرتے تھے، اور وہاں اس دور میں سفری گھوڑے ہوتے تھے، تب بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ رات کے ایک حصے میں ایک بندہ جائے اور جا کر پھر واپس آ جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا ہے ابو جہل، ابو بکر عقل سے سوچو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری عقل نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر کہا سوچو عقل سے۔ اب یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی عظیم جملہ ادا کیا، فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی عقل قبول کرے کہ نہ کرے، ابو بکر کا ایمان قبول کرتا ہے۔ اگر یہ بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو حق کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں فرمایا۔ حق ہی حق ہے وہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر کو فرمایا تھا، سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث کا نمبر 250، عبداللہ بن عمر ابن عاص کو فرمایا تھا کہ والذی نفسی بیدہ اکتب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عبداللہ بن عمر ابن عاص میری ساری باتوں کو لکھ لیا کر۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام بے خوف ہو گئے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خراٹے کی آواز سنی، خراٹا لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حدیثوں کے اندر وہ خراٹے کا لفظ اور اس کا ذکر آج بھی حفاظت کے ساتھ موجود ہے۔ یشوز فاؤ بالسواک، نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، وَيَقُولُ عَا، مسواک کرتے کرتے مسواک اپنی حلق مبارک کی طرف لے جاتے، صحابی فرماتے آ کی آواز آتی، اور وہ آواز کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے آج تک محفوظ کیا ہوا ہے۔ 1400 سال گزر چکے، یہ بات بھی محفوظ ہے۔ آپ بائبل اٹھا لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، وہاں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، دین اسلام ایک بڑا پاکیزہ دین ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ ہمارا جو ادارہ ہے، ادارہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن ہے، تو بہت چھوٹا ادارہ لیکن اس کے مقاصد بہت بڑے بڑے ہیں۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی نبدأ، ہم نے ابتدا کر دی ہے الحاد کے اوپر، الحاد پر کیسے کام کیا جائے۔ ہمارے ادارے کی طرف سے انشاءاللہ تعالی 10 جلدوں پر ایک عظیم تفسیر، جو ایسی تفسیر ہے کہ آپ تفسیر پڑھیں گے، انکار حدیث کی تیاری ہوگی، اصول حدیث کی تیاری ہوگی، ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط کیا ہوگا، اور مستشرقین کے اعتراضات، حدیث کے دفاع پر، اور بہت کچھ اس تفسیر کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے ادارے کی طرف سے پہلی جلد اللہ کی رحمت سے شائع ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے ادارے سے 30 کے قریب کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور شائع ہونے کے لیے ابھی تقریباً 8 کتابیں الحمدللہ ہمارے سمجھ لیں کہ میز پر رکھی ہوئی ہیں مطبوع ہونے کے لیے، کہ اس کو طبع سے آراستہ کیا جائے۔ تو یہ ادارہ اپنی تعمیراتی اعتبار سے تو خیر بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اپنے کام کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت جو ٹاسک ہے اور جو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ زیادہ تر انکار حدیث اور الحاد ہے۔ کیا ہے؟ انکار حدیث اور الحاد ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری کتابیں بھی آتی ہیں، ہمارے پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، جس کے جو مین سبجیکٹ ہے وہ ہے اسلام اور دیگر مذاہب کے حوالے سے اسلام کی سچائیاں۔ تو اس حوالے سے پورے سال بعد آپ کے سامنے میں آتا ہوں اور آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ اس حوالے سے برائے مہربانی ہمارے ادارے کو لازمی سی بات ہے کہ پورے سال کتابیں اشاعت کرنے کے لیے بہت زیادہ مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹا سا ادارہ ہے تعمیراتی حوالے سے، لیکن کام کے اعتبار سے بڑی اللہ نے اس کے اندر وسعت دی ہے، بہت زیادہ وسعت ہے، کام ہمارے پاس بہت ہے۔ اس حوالے سے ہمیں لازمی سی بات ہے، ہر ادارے کو نیڈ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے، اور مجھے تو نیڈ ہے ایسے ہمارے دوستوں کی کہ جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے اس کام کو آگے بڑھائیں اور امت تک پہنچا دیں۔ اللہ جانتے ہیں اگر ایک بندہ بھی الحاد سے، اللہ کے ذات کے کفر سے اگر مسلمان ہو گیا، آپ کی اور میری نجات کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ جس ملحد کا میں نے آپ کو اعتکاف کے بارے میں ذکر کیا تھا، الحمدللہ آج وہ مسلمان ہو چکا ہے۔
27ویں شب میں بیت الحم میں جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے دل کو پھیرا اور اپنے ہی فضل سے جو اللہ نے ہم سے کام لینا تھا وہ لے لیا، الحمدللہ استغفار کر کے وہ دین اسلام کے اندر دوبارہ داخل ہو گیا۔ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ان کے اعتراضات کے بارے میں بتاتا کہ اس کے اعتراضات کیا تھے، وہ کس کس قسم کے اعتراضات اپنے ذہن میں پالے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیے، اور یہ سب خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو دوستوں، کوئی سوال ہو تو آپ اس متعلق مجھ سے کر سکتے ہیں، اور مالی حوالے سے ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ باہر 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی مجھے جمع کروانا چاہتا ہے وہ یہاں کروائے، جو باہر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر کوئی جمع کروانا چاہتا ہے تو ضرور ہمارے ادارے کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، مجھے اور تمام جمیع امت کو کتاب اور سنت کا